احترام سے رکھا. امام حسین علیہ السلام کو نہ پہچاننے کا سبب یہی ہے. ورنہ یہ جو آئے تھے کربلا کے میدان میں, کیا حسین کی منزلت تو نہیں پہچانتے؟ بھائی ہمارے ساتھ ہے کون ہے؟ سعد بن وقاص کا بیٹا, فاتح ایران, صحابی رسول. یہ سعد ہمارے ساتھ کون ہے؟ فاتح ایران کا بیٹا ہے. یہ سب کے سب جانتے نہیں تھے, پہچانتے تھے اور جانتے بھی تھے اور منزلت بھی پہچانتے تھے. مگر مال, دو باتیں تھیں. عمر سعد کو جب یہ یزید نے ابن زیاد نے کہا کہ چونکہ اسے جو ہے وہ زرخیز علاقہ چاہیے تھا ایران کا, رہ کی حکومت جو ایران کے اندر ہے, تو لہٰذا عمر سعد نے اس کو لکھ دی تھی ابن زیاد نے. یہ جانے والا تھا. اتنے ہی میں یزید کا خط آ گیا کہ حسین سے بیعت یا سر. جیسے ہی خط آیا تو اس نے کہا کہ اس میں جو ہے کچھ کارروائی رہ گئی, وہ ورقہ واپس کرو اور تمہیں جو ہے میں نیا بنا کے دیتا ہوں, کچھ نیا بنا کے دیتا ہوں. اس نے لا کے دے دیا, اس نے سمجھ رہا تھا کہ دے دیا. اس نے کہا کہ یہ ورقہ ایسے نہیں ملے گا, یہ نوشتہ اس وقت ملے گا جب تم جو ہے کربلا جاؤ گے حسین کو قتل کرنے کے لیے. سمجھتا ہے حسین کی منزلت کو, پہچانتا ہے حسین کی. مختار کا بہنوئی تو ہے, مختار کی بہنوئی تو ہے. تو جب مختار جو ہے حسین کی منزلت کو, رسول کی منزلت کو جانتا ہے تو یہ نہیں پہچانتا ہوگا؟ صحابی کا بیٹا ہی تو ہے. ایک نے تو انقلاب برپا کر دیا مختار نے, اور ایک نے جو ہے حسین کو قتل کر دیا, ہے نہیں؟ تو لہذا ایک مرتبہ اس نے کہا کل میں زبردستی نہیں ہے, رات بھر سوچو اور پھر فیصلہ کر کے بتاؤ. یہ رات بھر کروٹیں لیتا رہا, رات بھر سوچتا رہا. ایک طرف دین, ایک طرف دنیا, ایک طرف دین. اس نے کہا کہ دین کو کس میں دیکھا, دنیا کو جو ہے آج نغب لینا چاہیے, اور یہی فیصلہ کر کے یہاں پہنچ گیا. تو آپ سوچئے جب انسان, امام حسین کا جو خطبہ ہے کربلا کے میدان میں, امام حسین کی زبان کیا ہم جیسی زبان تھی؟ نعوذ باللہ. طاہر و مطہر زبان, پاک و پاکیزہ زبان, قرآن وحی کی زبان, ایسا زبان کہ اگر پتھروں کو جو ہے اشارہ کر دے تو بولنے لگے, جنات کو اشارہ کر دے تو آ جائیں, ملائکہ کو اشارہ کر دے تو پہنچ جائیں. تو کیا انسانوں پہ اثر نہیں ہوتا تھا؟ امام نے یہی فرمایا, مملو بطون ہوں مملو فی الحرام. اس لیے اثر نہیں ہوتا ان کی زبان, ان کے اوپر میری باتوں کا, کیونکہ ان کے پیٹ جو ہے وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. ورنہ منزلت حسین کو یہ جانتے تھے, وقت حسین کو پہچانتے تھے, وقار حسین سے آشنا تھے. انہوں نے تو رسول کو اپنی آغوش میں اس حسین کو کھلاتے ہوئے دیکھا تھا کہ حسین کو جو ہے رسول اپنی آغوش, انہوں نے دوش نبی پہ جو ہے حسین کو دیکھا تھا. سب جانتے تھے, مگر خدا کے خط لکھنے والے کون تھے؟ یہ کوفے کی تھے. 18,000 میں جو بیعت کی تھی کوفے والوں نے کی تھی. حسین کو جو یہاں تک بلایا تھا کوفے والوں نے بلایا تھا. لیکن کیا ہوا؟ پیسوں کے لالچ میں, مال کے لالچ میں انہوں نے جو ہے حسین کو تنہا چھوڑ دیا. لیکن حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے تنہا چھوڑ دو گے, مگر میں اپنے نانا کے اس لائے ہوئے دین کو مٹنے نہیں دوں گا. جو قربانی مجھے دینی پڑے میں دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے جو وعدہ کیا ہے, اے نانا جب بھی دین پر وقت آئے گا تو حسین بڑھ کے جو ہے سامنے آ جائے گا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام عاشور عاشور جو ہے قربانیوں پہ قربانیاں پیش کرتے رہے. ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہے, میرے لال کیا تم نہیں جاؤ گے, کیا تمہیں نہیں جانا ہے؟ اور جب رات کا سناٹا ہوا تھا اور 9 محرم تھی اور مولانا نے سب کی فہرست شہادت سنائی تھی, ایک مرتبہ قاسم کھڑے ہوئے تھے. قاسم نے کھڑے ہونے کے بعد میں جب اپنا نام نہیں سنا تھا تو میں تو کھڑے ہو کے کہتے تھے, چچا جان کیا کل شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا مجھے شہید نہیں کیا جاؤں گا؟ کیا میں تمہارے میدان کارگاہ میں نہیں جاؤں گا؟ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں, کہیں یہ نہ زمانہ سمجھ لے کہ بچہ ہے زبردستی بھیج دیا. زمانے والے اترتے رہے تھے, فرماتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ خدا کی قسم آدم سے لے کر خاتم تک کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا, موت کی کسی نے اس طریقے اس سے بہترین تاریخ کسی نے نہیں کی. ایک مرتبہ فرماتے ہیں, بیٹا قاسم یہ تو بتائیے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم کہتے ہیں, احلا من الاصل, چچا جان میرے نزدیک موت جو ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس جیسے یہ کلام سنا, کہا اے قاسم تمہارا نام کیا؟ تمہارے بھیا علیہ السلام کا بھی نام موجود ہے. ایک مرتبہ جیسے قاسم نے سنا کہ جناب علیہ السلام کا بھی نام ہے, ایک مرتبہ تڑپ گئے, ہاشمی خون بکھر
گھر گیا اور میرے کو مرتبہ کہتے ہیں مولا کیا خیمے میں جو ہے آدھا گھسائیں گے, کیا ماں اور پھوپھیوں کا جو ہے پردہ جو ہے چلا جائے گا. ایک مرتبہ جوش آ گئے جناب قاسم کو, کہا نہیں نہیں میرے لال, میرا اصغر جو ہے جب پیاسا ہوگا میں حلم ناصر کی صدا بلند کروں گا, اس وقت جو ہے میرا بیٹا جو ہے میرے ہاتھوں پہ جائے گا. ارے میں پانی کے لیے طلب کروں گا مگر ادھر سے تیر آئے گا, تمہارا بھیا شہید ہو جائے گا. ہاں آزادارو, صبح میدان کارزار گرم ہوا, جیسے میدان کارزار کم ہوا تمام جا رہے ہیں. قاسم بار بار آتے ہیں, چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے, چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے, مگر امام حسین ہے اجازت نہیں دیتے. امام حسن کل یہ لاڈلا بار بار آتا ہے, چچا سے اجازت لیتا ہے. ہاں ہاں آزادارو, کتنا پیار تھا جناب قاسم سے, کتنی محبت تھی جناب قاسم سے, اس کا اندازہ لگا لیجیے. آپ مقتل کی کتابیں پڑھیں, اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی کو رخصت کرتے ہوئے حسین کو غش آیا ہو. مگر یہ قاسم ایسی شخصیت ہے, جب حسین نے قاسم کو رخصت کیا ایک مرتبہ اتنا روئے کہ جب چچا کو جو ہے غش آ گیا, زمین کربلا پہ گر پڑے. ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے بھیا کو ہوش میں کس طرح لائی ہوگی. ارے آپ کو معلوم ہے جب کسی کو غش ہو جاتا ہے, کوئی بے ہوش آ جاتا ہے تو اسے پانی چھڑک کے ہوش میں لایا جاتا ہے, مگر حسین بے ہوش ہو گئے, زینب کس طرح ہوش میں لائی ہوگی. ہاں ہاں آزادارو, قاسم پریشان ہے, قاسم بے چین ہے. جناب قاسم جا کے بیٹھ گئے. لیکن مرتبہ باپ کی وصیت یاد آئی. باپ نے کہا تھا میرے لال قاسم, جس دن تمہارے پہ کوئی ایسی گھڑی آ جائے جس سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہو, سب سے زیادہ پریشانی کا وقت ہو, اے میرے قاسم اس تعویذ کو کھول لینا, اس تعویذ کو پڑھ لینا, یہ تعویذ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا. قاسم نے سوچا آج زندگی کا آخری دن ہے, میرے چچا میں برا وقت ہے, آج سے برا وقت کیا ہوگا. ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا, جیسے تعویذ کو کھولا اس میں لکھا تھا میرے لال قاسم ارے کربلا ہوگی مگر کربلا میں نہ رہوں گا. اے میرے لال میری طرف سے چچا پر قربان ہو جانا. ہاں شاید حسین بھی اسی کا انتظار کر رہے ہو, کوئی سمجھ لے کہ میرا بھیا بھی میرے ساتھ ہے, میرے بھیا کی بھی وصیت میرے ساتھ ہے, میرے بھیا کا کردار بھی میرے ساتھ ہے. ہاں ہاں آزادارو, ایک مرتبہ خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, بھیا کی تحریر کو پڑھا. پڑھنے کے بعد لکھا تھا اے میرے بھیا میں کربلا میں نہ رہوں گا مگر میرے قاسم کو قبول کر دینا, میری طرف سے میدان کارزار میں بھیج دینا. ایک مرتبہ جیسے قاسم ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, چچا اب تو چلا جاؤ. ہاں میرے لال اب تو چلا جا, اب تو تم نے لا کے مجھے موت کا پروانہ دے دیا, اب جب لے کر چلے. ایک مرتبہ دشمن کہتا ہے کہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ جب چلتے تھے تو جناب قاسم کی جو ہے پیر رکابوں میں نہیں آتے تھے. مگر آزادارو, ایک مرتبہ ایک دشمن کہتا ہے قاسم جب خیمے سے نکلے تو دشمن کا آدمی کہتا ہے, فوج یزید کا آدمی کہتا ہے, کیا کہتا ہے, جب قاسم خیمے سے نکلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قمر جو ہے بادلوں سے نکلا ہو. ایک مرتبہ جیسے ہی میں کہوں گا ارے جب دشمن کی نظر میں یہ ہو کہ چاند کا چہرہ نکل رہا ہے تو ماں کی نظر میں کہتا ہوگا, پھوپھی کی نظر میں کہتا ہوگا, چچا کی نظر میں کہتا ہوگا. قاسم میدان میں پہنچے, کب تک جنگ کرتا. ایک مرتبہ فوجوں نے گھیرا, حسین کا یہ لاڈلا اس گھوڑے پہ سنبھلنا جگہ. ایک مرتبہ آواز ہے اماں, اتنے چھوٹے تھے قاسم 13 سال کے کہ اپنے چچا کو نہیں بلا بلکہ کہتے اماں جلدی آؤ, میں گھوڑے سے گرا. ارے ادھر سے حسین دوڑے, ادھر سے عباس دوڑے, جیسے ہی دوڑے قاسم کا لاشا بیچ میں آگے پاپ. ہاں آزادارو, سب کے لاشیں آئے مگر قاسم کے ٹکڑے آئے. پروردگار کی آواز کا محمد وعلی محمد کا 5 مرتبہ صلوات اور 5 مرتبہ جو ہے آپ اما جی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, آپریشن ہوا ہے ان کی یہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی علی محمد, صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, 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 من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تو یہ اپنے اسماء الحسنہ کا واسطہ، اس آیت کریمہ کا واسطہ، پروردگار شہداء کربلا کا واسطہ، سیران کربلا کا واسطہ، پروردگار انبیاء کرام کی عظمت و کرامت کا واسطہ، یہاں جہاں مومنین بیمار انہیں شفا کل عاجل علیہ فرما. محترمہ ام کلثوم بنت محمد رضا علی کو جو ہے شفا کاملہ و عاجلہ علیہ فرما، ان کے آپریشن کو کامیاب و کامران علیہ فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی بیمار ہیں انہیں شفا کل عاجل علیہ فرما. پروردگار جو مریض ہیں اس کرونا کے سبب سے، پروردگار نے شفا کل عاجل علیہ فرما. تمام مومنین کو حفظ و امان میں فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما. جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے اولاد صالحہ عنایت فرما. جن کی اولاد پروردگار ان پر رحمت برکت نازل فرما. انہیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اور زیادہ امتحان علیہ حجت آخر تاجر فرما. ہم تمام کو کے اصحاب اور انسان شمار ہونے کی توفیق ربنا تقبل منا. کیسا اجڑا جوانی میں تیرا چمن، ہائے ہائے ابن حسن، ہائے ابن حسن، ہائے ابن حسن. کیسا اجڑا